العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من زائدۃ دابۃ نسمۃ تدب علی الارض الا هو آخذ بناصیتها ای مالکها وقاہرها ولا نفع ولا ضرر الا بإذنه. وخص الناصیۃ بالذکر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم طريق الحق والعدل فإن تولوا فيه حذف إحدى التائين أي تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بإشراككم إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هداية منا ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد إشارة إلى آثارهم أي فصيحوا في الأرض وانظروا إليها. ثم وصف أحوالهم فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد. واتبعوا أي سفلتوا أمر كل جبار عنيد معاند معارض للحق من رؤوسائهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا جاهدوا ربهم ألا بعدا من رحمة الله لعاد قوم هود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره وأنشأكم ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم أمارا تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقه بعلمه مجيب لمن سأله. لغات دیکھیے. ناسیتن پیشانی جمع نواسی. آخذ بناصیتها بول کر قہر و غلبہ مراد ہے. یستخلف استخلاف باب استفعال سے جانشین بنانا. آگے ہے حفیظن یہ صفت کا صیغہ ہے. محافظ حفاظت کرنے والا. رقیب. آگے ہے غلیظ صفت کا صیغہ ہے موٹا شدید. آگے جہدو فعل ماضی سے جمع مذکر غائب. جہد یجہد با فتح سے. مصدر جہودن انکار کرنا. عصو یہ بھی ضرب سے ہے. عصا یاسی عصیان نافرمانی کرنا. جبارین عنید یہ جبار اللہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے سرکش مغرور نصیحت قبول نہ کرنے والا. عنید اس میں فاعل ہے. ضرب سے آتا ہے. مصدر ہے عنودن ضدی اور ہٹ دھرم ہونا نافرمان ہونا. اس لیے عنید معاند کے معنی میں یعنی سرکشی کرنے والا مخالفت کرنے والا. انشاء فعل ماضی سے واحد مذکر غائب. انشاء ینشئ انشاء باب افعال سے پیدا کرنا ایجاد کرنا.
آگے ہے واستعمرکم، استعمر فعل ماضی سے واحد مذکر غائب، استعمر یستعمر استعمار، باب استفعال سے بسانا آباد کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، یہ من زائدہ ہے، یعنی ایسی جاندار چیز جو زمین پر چلے، مگر اس کی پیشانی کے بال کو اللہ پکڑے ہوئے ہے، یعنی اس کا مالک ہے اور اس پر غالب ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ناسیہ کو خاص طور پر ذکر فرمایا گیا اس لیے کہ جس کا ناسیہ پکڑ لیا جاتا ہے وہ حد درجہ عاجزی میں ہوتا ہے اور تابعداری میں ہوتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، یعنی طریق حق اور طریق عدل پر ہے۔ پس اگر تم اعراض کرو گے، اس کے اندر دو تا میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی اعراض کرو گے تو میں نے پہنچا دیا وہ پیغام جس کو لے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا پروردگار تمہارے علاوہ کو تمہارا جانشیں بنا دے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کا شریک ٹھہرا کر۔ بے شک میرا پروردگار ساری چیزوں پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دیا اور ان لوگوں کو نجات دیا جو ان کے ساتھ تھے، ہماری طرف سے رحمت اور ہدایت کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور وہ عاد ہے، یہ اشارہ ہے آثار کی طرف، یعنی وہ آثار عاد کے آثار ہیں۔ لہٰذا اے اہل مکہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور اس میں غور کرو۔ پھر ان کے احوال کو اللہ نے بیان فرمایا، چنانچہ کہا کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، نشانیوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ رسول کو جمع لایا گیا اس لیے کہ جو ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا تمام رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ سارے رسولوں کے اصل مقصد میں اور اثر لائی ہوئی چیز میں شریک ہونے کی وجہ سے، اور وہ لائی ہوئی چیز توحید ہے۔ اور متبعین نے پیروی کیا ہر اس شخص کی جو ظالم اور ضدی ہو، ہر اس شخص کے حکم کی جو ظالم اور ضدی ہو، یعنی معاند ہو، مخالفت کرنے والا، اور حق کا معارض ہو، یعنی نہ ماننے والا ان کے رؤوسا میں سے، اور ان لوگوں کے پیچھے لگا دیا لوگوں کی طرف سے لعنت کو، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی علی رؤوس الاشہاد، تمام خلائق کے سامنے۔ سنو، بے شک عاد نے کفر کیا اور انکار کیا اپنے پروردگار کا۔ سنو، دوری ہے اللہ کی رحمت سے قوم عاد یعنی قوم ہود کے لیے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قبیلے کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ابتداءً، یعنی تمہاری تخلیق کی ابتدا کی زمین سے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اسے پیدا فرما کر، اور تم کو زمین میں آباد کیا، یعنی تم کو آباد کرنے والا بنایا کہ تم اس میں رہتے ہو، لہٰذا تم اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کرو شرک وغیرہ سے، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو طاعت کے ذریعے۔ بے شک میرا پروردگار اپنے مخلوق سے قریب ہے اپنے علم کے ذریعے، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ بت چونکہ عاجز محض ہیں،
اس لیے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے ان سے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بت اگرچہ عاجز محض ہیں لیکن قوم کو تو طاقت و قوت حاصل ہے، وہ تو حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے تو ڈرنا چاہیے۔ آگے کی آیت میں اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ قوم کو اگرچہ کچھ طاقت اور قدرت حاصل ہے مگر اس کا بھی مجھے دل میں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من زائدۃ دابۃ نسمۃ تدب علی الارض الا هو آخذ بناصیتها اے مالکها وقاہرها فلا نفع ولا ضرر الا باذنہ، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی پیشانی اس نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کا مالک ہے اور اس پر قادر و غالب ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر ربی اور ربکم فرمایا گیا، اس سے ان کو خاموش کرنا مقصود ہے، ان کی تبکیت مقصود ہے کہ جس طرح ہم اس کے مملوک ہیں تم بھی اسی کے مملوک ہو، تمہاری ساری کارروائیاں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے میرا بھروسہ اسی اللہ پر ہے۔ اور ماں کے بعد جو من ہے، ما من دابتن، یہ من زائدہ ہے کہ زمین کی تمام چلنے والی چیزیں سب کی پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی کے بال پکڑنا یہ کمال قدرت و تصرف کی تمثیل ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ آگے اے مالکھا و قاہرھا فرما کر اشارہ کیا کہ پیشانی کے بال پکڑنے سے مراد ملکیت اور قہر و غلبہ ہے۔ آگے فرمایا گیا فلا نفع ولا ضرر الا باذنہ، یہ آخذ بناصیتھا کا نتیجہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ اسی کے زیر تصرف ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا تم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے فرمایا گیا خص الناصیۃ بالذکر لأن من اخذ بناصیتہ یکون فی غایۃ الذل، کہ یہاں پر آخذ بناصیتھا میں خاص طور پر ناصیہ کو ذکر فرمایا گیا، یہ حد درجہ طبیعت کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ جس آدمی کی پیشانی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ حد درجہ اس کے تابع ہوتا ہے، جدھر جھکاتا ہے جھک جاتا ہے۔ آگے ہے ان ربی علی صراط مستقیم طریق الحق والعدل، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی طریق حق و عدل پر ہے، یعنی جو شخص صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ رب سے جا ملتا ہے، لہٰذا تم بھی صراط مستقیم پر چل کر اپنے رب کو پالو، اس کا مقبول اور مقرب بن جاؤ۔ آگے فرمایا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فِيهِ حذف إحدى التَّائِينِ أي تورزوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، پس اگر تم اس کے بعد بھی اعراض کرو گے تو میں تو وہ پیغام تم کو پہنچا دیا جس کو دے کر میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر فَإِن تَوَلَّوْا میں تولو اصل میں ہے تتولو، ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے، اور فَإِن تولو یہ شرط ہے جس کا جواب محذوف ہے، کیونکہ فقد ابلغتکم جو ہے اس محذوف جواب پر دلالت کر رہا ہے۔ تقدیر عبارت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا عُذْرَ لَكُمْ وَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيَّ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ،
یعنی اگر تم حق سے اعراض کرو گے تو تم جانو میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں، کیونکہ میں نے تو اپنے فرض منصبی کو نبھا دیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا۔ یہاں پر ان پر وعید شدید ہے، اس سے وعید شدید مقصود ہے جو ان کے اعراض پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان سے اعراض کرو گے تو اس پر میرا مواخذہ کچھ بھی نہ ہوگا، یعنی اللہ میرا مواخذہ نہ کرے گا، بلکہ میرا رب مجھ کو مقبول بنائے گا، تم کو ہلاک کرے گا، اور تم کو ہلاک کر کے دوسرے کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اپنے اعراض سے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، بلکہ تمہارا خود کا نقصان ہوگا۔ اسی کو آگے فرمایا گیا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا بِإِشْرَاكِكُمْ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ رقیب، کہ تم شرک کر کے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، لہٰذا اس پر تمہارے احوال مخفی نہیں ہیں، لہٰذا ہر ایک کو اس کے عمل کا اس کے مناسب بدلہ دے گا۔ آگے فرمایا گیا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا عَذَابُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ہدایت منا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ شدید، کہ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو جو ہماری رحمت یعنی ہدایت کی بنا پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا، اور ہم نے ان کو شدید عذاب سے نجات دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے حجتوں اور دلیلوں کو نہ مانا تو ان پر عذاب شروع ہوا، اس طرح کہ عذاب ہوا کے طوفان کی شکل میں ان پر نازل ہوا، جس نے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اوندھے گرتے تھے، جس سے ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، جس کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ سخرہا علیہم سبع لیال الی آخر الآیہ۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بالکل اس عذاب سے محفوظ رہے، ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ آگے فرمایا گیا وَتِلْكَ عَاد، یہاں پر تلک سے آثار کی طرف اشارہ مقصود ہے، لہذا عبارت ہوگی تلک الآثار عاد، اے آثار عاد، تلک آثار عاد، یعنی عاد خبر ہے جس سے پہلے مضاف محذوف ہے، عاد اے آثار عاد۔ آگے ہے فسیحوا فی الارض وانظروا الیہا، یعنی یہ خطاب نبی اور ان کی امت دونوں کو ہے، لیکن صرف امت مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے لوگو، اہل مکہ، زمین میں چلو پھرو اور غور و فکر بھی کرو اور عبرت حاصل کرو، پتہ لگ جائے گا، سمجھ میں بات آ جائے گی۔ آگے ان کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا گیا ثم وصف احوالہم، اور وہ احوال یہ ہیں جہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، کہ ان کے احوال یہ تھے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات یعنی دلائل و احکام کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ آگے ہے جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراکہم فی اصل ما جاءوا به وهو التوحید، کہ رسول جمع کا صیغہ لایا گیا اس لیے کہ جو ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس نے گویا سارے رسولوں کی نافرمانی کی، کیونکہ اصل پیغام میں سب انبیاء شریک ہیں جس کو وہ لے کر آتے ہیں۔
یعنی توحید کی دعوت. سارے انبیاء توحید کی دعوت لے کر کے آئے. تو ایک کی دعوت توحید کو ٹھکرانا، یہ سارے انبیاء کے دعوت توحید کو ٹھکرانے کے مرادف ہے. یہاں سے اس عبارت سے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ یعنی رسل کیوں لایا گیا، جبکہ قوم نے تو صرف اپنے نبی یعنی حضرت ہود کی نافرمانی کی تھی، سب رسولوں کی نافرمانی تو نہیں کی تھی. کس جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ ایک رسول یعنی حضرت ہود کی نافرمانی سب رسولوں کی نافرمانی کے مرادف ہے، اور ایک رسول کی نافرمانی سے سارے رسولوں کی نافرمانی لازم آتی ہے، کیونکہ سارے رسول ایک ہی پیغام یعنی توحید کی دعوت لے کر آئے. تو جب حضرت ہود کی ان لوگوں نے دعوت توحید کو قبول نہ کیا تو گویا سارے رسولوں کو نہ مانا. اس لیے چونکہ ایک رسول کی نافرمانی سے سارے رسولوں کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے رسولہ فرمایا گیا. آگے فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا السَّفَلَةُ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ ان ماتحتی میں رہنے والے لوگوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جو ظالم اور ضدی تھے، یعنی اپنے رؤسا کی پیروی کی جو معاند اور حق کے مخالف تھے. آگے فرمایا گیا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ النَّاسِ، اور اس دنیا میں لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا لوگوں کی طرف سے، یعنی دنیا میں بھی وہ رحمت سے دوری کے مستحق ہو گئے اور رہتی دنیا تک رحمت سے دور ہی رہیں گے. آگے ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةٌ عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، اور قیامت کے دن بھی وہ مستحق لعنت ہوں گے عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، یعنی تمام لوگوں کے روبرو، یعنی دنیا میں بھی وہ مستحق لعنت ہوں گے اور قیامت کے دن بھی وہ مستحق لعنت ہوں گے. یہ سب جہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ کا نتیجہ اور برا انجام ہے. آگے ہے الا ان عادا کفروا جہدوا ربہم، کہ سنو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یعنی منکر رہے. ماں قبل میں جو ان کے لیے دنیاوی اور اخروی لعنت کا ذکر آیا، یہاں سے اس کے استحقاق کی وجہ بیان کرنا مقصود ہے کہ دنیاوی اور اخروی لعنت کے وہ مستحق اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. آگے ہے الا بعدا من رحمت اللہ لعاد قوم ہود، سنو قوم عاد کی دوری ہے اللہ کی رحمت سے. اسی مفہوم کو ما قبل میں فرمایا گیا تھا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً. پھر یہاں پر الا بعدا لعاد کو ذکر کیا جانا تاکید کی غرض سے ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، اور لعادن کے بعد جو قوم ہود ہے یہ یا تو عادن سے بدل ہے یا عطف بیان ہے، اور یہ بدل لا کر عاد ثانیہ سے احتراز مقصود ہے، اور وہ عاد ثانیہ کا نام سمود ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جن کا قصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو قصہ شروع ہو رہا ہے یہ در حقیقت تیسرا قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان 100 برس کا فاصلہ رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، جس کو سمود بھی کہا جاتا ہے. ان کی رہائش ہجر میں تھی جو شام اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيلَةِ صَالِحًا، اس کا عطف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا پر ہے. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے خاندانی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت قوم سمود کی طرف ہوئی
اور وہ بھی یعنی حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو اللہ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ جو ان پر ایمان لایا اس نے فلاح پایا، اور جو ایمان نہ لایا وہ عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو گیا۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی سمود سے ملتا ہے، اس طرح کہ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کا نام سمود تھا، اس لیے ان کے اصل اور آبائی رشتہ میں ایک شخص تھا جس کا نام سمود تھا، جو سام بن نوح کی نسل سے تھا۔ اس لیے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا نسب بھی سمود کے واسطے سے سام بن نوح سے ملتا تھا، تو سمود نامی شخص پر حضرت صالح علیہ السلام کا نسب بھی ملتا تھا، اس لیے آپ بھی اسی قبیلے سے ہوئے۔ تو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کا قبیلہ ایک ہوا کہ سمود پر جا کر کے صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی پہنچتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ وحدوہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ عبد اللہ میں توحید کی دعوت مثبت انداز میں ہے، اما لکم من الہ غیرہ میں اسی توحید کی تعلیم منفی انداز میں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، وَأَنشَأَكُمْ ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْهَا، کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا زمین سے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کرنے کے ذریعے۔ یہاں زمین سے پیدا کرنے میں دو احتمال ہے، مباشرتاً زمین سے پیدا کرنا یعنی بلا واسطہ، تو یہ بھی صادق ہے کہ ہم کو یعنی ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بلا واسطہ۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب بالواسطہ مٹی سے پیدا کرنا ہے، اس طور پر کہ مٹی سے غلہ نکالا اور غلے سے کھانا تیار ہوا، کھانے سے نطفہ تیار ہوا، اور اس سے تم پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے تمہاری پیدائش بھی مٹی سے ہوئی، اگرچہ بالواسطہ ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی بلا واسطہ، اور ان کے اولاد کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی لیکن بالواسطہ۔ مفسر علام نے ابتدا خلقکم بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ من الارض میں من ابتداء غائط کے لیے ہے، باعتبار اصل کے، کیونکہ اللہ نے تم کو آدم سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو تمہاری تخلیق ابتداءً مٹی سے ہوئی اور تمہاری اصل بھی مٹی ہوئی، تو تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا، اس لیے ابتداء غائط پر محمول کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ من یہاں پر فی کے معنی میں اے من الارض، یہ جملہ اللہ کی توحید کی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی جب سب کو پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے تو معبود بھی وہی اکیلا ہوگا، اس لیے فرمایا گیا اعبد اللہ۔ آگے فرمایا گیا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تَسْكُنُونَ بِهَا، کہ اس نے تم کو زمین میں آباد کیا اور بقا کا انتظام کیا، یعنی تم کو آباد کرنے والا بنایا جہاں تم رہتے سہتے ہو، جبکہ اس سے قبل یہ زمین بالکل ویران تھی۔ یہاں پر انشأکم میں ایجاد کا ذکر ہے اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ میں
ابقاء کا ذکر ہے کہ پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ باقی رکھنے کے لیے بقا کا سامان بھی مہیا فرمایا. یہ دونوں عظیم نعمتیں عطا فرمائی. آگے فرمایا گیا فاستغفروہ من الشرک ثم توبوا ارجعوا الیہ بالطاعہ، کہ تو تم شرک وغیرہ سے مغفرت طلب کرو اللہ سے، پھر اسی کی طرف طاعت کے ذریعے رجوع کرو. فاستغفروہ شرط مقدر کا جواب ہے. تقدیر عبارت یوں ہے ان اذنبتم فاستغفروہ یا ان اشرکتم فاستغفروہ من الشرک، یعنی اگر تم سے گناہ اور شرک صادر ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو طاعت و عبادت کے ذریعے، یعنی ایمان لاؤ اور ایمان لا کر عمل صالح کرو. بے شک میرا رب قریب ہے اپنے مخلوق سے باعتبار علم کے، اور قبول مجیب قبول کرنے والا ہے اس شخص کی دعا، لمن سألہ اس شخص کی دعا کو جو اس سے مانگے. یہ جو فرمایا گیا ان ربی قریب من خلقی بعلمی، یہاں پر بھی علم ہی بڑھا کر مفسر علام نے بتایا یہاں پر قرب سے مراد علمی قرب ہے، قرب سے مراد علمی قرب ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اسی مضمون کو بیان فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لہذا قریب ذکر فرما کر یہاں پر سننے کو بیان فرمایا کہ قریب ہے اس لیے سنتا ہے، لہذا تم استغفار اور توبہ کرو گے تو سنے گا. اور مجیب ہے یہ فرما کر قبولیت کو بیان فرمایا گیا کہ چونکہ توبہ استغفار کو سنتا ہے اس لیے مجیب ہے، قبول بھی کرتا ہے، لہذا فاستغفروہ اس سے تم مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.